بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تاریخ اسلام کے اسباق پڑھ رہے ہیں، اور ہمارا آج کا سبق کا عنوان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سپہ سالار۔ اس سے جو پچھلا ہمارا سبق تھا اس کا نام تھا اسلام میں جنگ کا تصور۔ پہلے ہم پچھلے سبق کی دہرائی کریں گے کہ گزشتہ سبق کا کیا خلاصہ تھا اور ہم نے اس میں کیا پڑھا تھا۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے پڑھا کہ اسلام ایک آفاقی اور عالمگیر مذہب ہے، اس میں ہر طرح کی تعلیمات موجود ہیں، اس میں جہاد بھی ہے۔ پھر یہ سوال اٹھایا تھا کہ اسلامی جہاد کیوں اور کن بنیادوں پر ہوتا ہے، اور اس کا جواب دیا گیا تھا۔ پھر اگلا سوال یہ تھا کیا اسلام کی اشاعت جبر و تشدد سے ہوئی، اس پر ہم نے کلام کیا، اور اسلام میں طاقت کا استعمال کب، کیسے اور کہاں کیا جاتا ہے، مختصراً اس پر گفتگو ہوئی۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکہ میں اسلام لانے کا واقعہ اور اس کے دروس کے بارے میں ہم نے پچھلے سبق میں بات کی۔ پھر تحفظ دعوت کے لیے جنگ و جہاد کا کیا طریقہ ہوتا ہے وہ ہم نے پڑھا، اور اسلام اور صلح صفائی کا نظام کیا ہے وہ ہم نے پڑھا، اور اسلام کیسے ایک آئیڈیل اور عالمگیر آفاقی نظام ہے یہ گزشتہ درس کے اندر ہم نے پڑھا۔ یوں ہمارا پچھلا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ آج کے ہمارا جو سبق ہے اس کا عنوان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سپہ سالار۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے عظیم ترین سپہ سالار تھے تو یہ بالکل صحیح دعویٰ ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح ایک عظیم سپہ سالار تھے، اس سوال کے جواب کے لیے ہم دو پہلوؤں پر نظر کریں گے۔ سپہ سالار ہونے کی حیثیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت عملی۔ اپنے اس سبق کے اندر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کے بارے میں پڑھیں گے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے اوصاف حمیدہ ایسے تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک عظیم سپہ سالار بناتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگی زندگی میں اور اس کے علاوہ عام زندگی میں بھی انتہائی بہادر، شجاع، نڈر اور بے خوف تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں انا اشجع الناس، یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ شجاع اور بہادر ہوں۔ ایک دفعہ رومی حملے کا خطرہ ہر وقت مسلط تھا کہ اچانک رات کے وقت ایک شور سنائی دیا۔ حضرات صحابہ کرام نے خیال کیا کہ رومیوں نے حملہ کر دیا ہے۔ چند صحابہ تحقیق احوال کے لیے شور کی سمت نکلے تو دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی نہایت بے خوفی سے اکیلے ہی حالات کا جائزہ لے کر واپس آ رہے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو تسلی دی کہ کوئی حملہ وغیرہ نہیں ہوا، تم لوگ پریشان نہ ہو۔ تو اس لحاظ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بہترین سپہ سالار تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت باہمت اور ثابت قدم رہنما تھے۔ خندق کھودتے وقت بھوک کا عالم تھا، کمر سیدھی رکھنے کے لیے پیٹ پر 2 پتھر باندھ رکھے تھے، لیکن ہمت پھر بھی جوان تھی۔ احد کے میدان میں جب اسلامی فوج کے قدم اکھڑ گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ پر ڈٹے رہے۔ حنین کے معرکے میں جب مسلم سپاہ ایک دفعہ بھاگنے پر مجبور ہو گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خچر کو ایڑ لگا کر مزید آگے کی طرف بڑھے۔ اس بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت باہمت اور ثابت قدم سپہ سالار تھے۔ پھر اسی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا سپہ سالار تھے کہ ساری فوج آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں سرشار تھی۔ مجاہدین آپ علیہ السلام پر کٹ مرنے کو تیار ہوتے تھے۔ احد کے میدانی کی مثال لیجئے کہ 7 انصاری صحابہ یک کے بعد دیگر آپ علیہ السلام کے دفاع میں شہید ہو گئے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے آپ علیہ السلام کی طرف بڑھتے ہوئے تیروں کو اپنے ہاتھ پر روکا، جس سے ہاتھ شل ہو گیا۔ حضرت ابو دجانہ سماک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پیٹھ کو آپ علیہ السلام کی طرف بڑھتے ہوئے تیروں کے لیے ڈھال بنا دیا۔ اس لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سپاہیوں میں نہایت محبوب تھے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہترین قائد اور بہترین نمونہ تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مجاہدین کے دلوں کو مسخر کر کے انہیں چلایا، اپنی فوج کو بہترین انداز میں آگے بڑھاتے، جنگ کے ہر پہلو پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نظر رکھتے تھے، نہایت عمدہ اور بہترین حکمت عملی اختیار فرماتے تھے، حالات اور موقع کی مناسبت سے فوری درست فیصلے کیا کرتے تھے، اور جو رد و بدل وغیرہ کرنا ہوتا تھا وہ بہت احسن انداز سے کیا کرتے تھے، جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم
بحیثیت قائد اور بحیثیت رہنما نہایت اعلیٰ اوصاف کے مالک تھے۔ اسی کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک اچھے ناظم اور منتظم شخصیت قسم کے حامل تھے۔ ایک اچھے ناظم کی تمام خصوصیات اور صفات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر بدرجہ اتم موجود تھیں۔ اپنی فوج میں بہترین نظم و نسق اور ترتیب بناتے، جنگ کے آغاز سے قبل اپنے مجاہدین کی نہایت عمدہ انداز میں صف بندی کرواتے، علم برداروں اور کمانڈو کا نہایت مناسب تعین فرماتے، فوج کے مختلف حصوں کو صحیح ترتیب سے چلاتے اور جہاں کہیں مناسب ہوتا خصوصی دستوں کا بھی تعین فرماتے۔ اس لحاظ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی انتظامی صلاحیتوں میں جواب نہیں رکھتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہایت اعلیٰ اچھے منتظم تھے۔ پھر اسی کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک باخبر رہنما بھی تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی فوج کے متعلق بھی پوری طرح باخبر رہتے تھے، دشمن کی جاسوسی کا بھی بہترین نظام فرماتے، دشمن کی نقل و حرکت پر کڑی نگاہ رکھتے، شام اور عراق کے تجارتی راستوں پر خصوصی گشتی مراسلے، اور جس کو ہم نے پچھلے دروس کے اندر سرایا کے عنوان کے تحت بھیجا پڑا وہ بھیجتے، ہر قسم کی رپورٹس گویا آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتی رہتی تھی۔ باخبر رہنے کے لیے دنیاوی انتظامات کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کئی دفعہ اللہ رب العزت نے بھی بذریعہ وحی آگاہ کیا۔ فتح مکہ سے قبل حضرت حاتب بن ابو بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط لے جانے والی لونڈی کے متعلق آپ علیہ السلام کو بذریعہ وحی باخبر کیا گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اقدامات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیے وہ بھی بہت زیادہ تھے، اور اس میں بھی کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وحی کی امید پر کسی اقدام کو چھوڑا نہیں کہ میرے پاس وحی آ جائے گی، اسی سے مجھے مطلع ہو جاؤں گا، خبر مل جائے گی۔ اس لحاظ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت ایک سپاہ سالار نہایت باخبر رہنما تھے۔ پھر اسی کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گویا ایک ٹریننگ کمانڈو تھے۔ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سپاہ کی حربی اور اخلاقی تربیت کا بھی بہترین انتظام فرمایا کرتے تھے اور اس کا خصوصی اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ موقع کی مناسبت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں ہدایات بھی دیتے، مناسب ارشاد فرماتے اور مجاہدین کی جہادی تیاریوں میں ان کی مکمل رہنمائی فرمایا کرتے تھے، اور سارے کے سارے معاملات وغیرہ خود دیکھا کرتے تھے۔ بہت سارے غزوات میں ایسا بھی ہوا ہے کہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو تیر دیے، کسی کو تلوار دی، اور اگر تلوار نہیں تھی کوئی اور ہتھیار ان کو دیا کہ چلو تم اس سے آگے بڑھو اور اس سے اقدام کرو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بہترین ٹریننگ کمانڈر تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قائد ہونے کے حساب سے اگر ہم بات کریں تو انتہائی معاملہ فہم قسم کے قائد آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نہایت زود فہم تھے، یعنی معاملات کو بہت جلدی سمجھ جایا کرتے تھے، بات کی تہ تک فوراً پہنچ جاتے تھے اور پھر مناسب اقدامات فرماتے تھے۔ کس قسم کے لوگوں کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا جانا چاہیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے اچھی طرح باخبر تھے۔ یہودیوں کا معاملہ دیکھیں، ہم نے ان کے بارے میں تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا کہ یہود کی بدعہدیوں کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ چکے تھے کہ ان کا مدینہ میں مزید رہنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے خلاف فوری اقدامات اور مناسب اقدامات فرمائے۔ جس کے لیے جلاوطنی مناسب تھی اسے جلاوطن کیا، جس کے لیے قتل کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا اس کے قتل کے احکام صادر فرمائے، اور اسی طریقے سے دوسرے تیسرے معاملات نہایت عمدگی کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طے فرمائے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جنگوں میں حکمت عملیاں ہوا کرتی تھی، فوری فیصلے کی صورت میں ہو یا اقدام ہو پیچھے ہٹنے کے حساب سے ہو یا صلح معاہدات کی صورت میں ہو یا اعلیٰ اقدار کی صورت میں ہو، مجاہدین کی حوصلہ افزائی کے حوالے سے ہو، جاسوسی نظام کے حوالے سے ہو، یہ جو ساری کی ساری حکمت عملیاں ہوا کرتی تھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملیہ نہایت اعلیٰ ترین ہوا کرتی تھی جو اپنے جواب نہیں رکھا کرتی تھی۔ لہذا اس طور پر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت سپاہ سالار نہایت اعلیٰ منتظم تھے۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کی انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ کامیاب سپاہ سالار تھے۔ صرف 10 سال کے تھوڑے سے عرصے میں 10 لاکھ مربع میل کو فتح کر لینا، اور وہ بھی انتہائی کم جانی نقصان کے ساتھ، اور پھر اس پر بہترین انداز میں کنٹرول بھی رکھنا، یہ صرف اور صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی کارنامہ ہے۔ اس عظیم سپاہ سالار کی بہت بڑی کامیابی یہ بھی تھی کہ اس نے صرف علاقے ہی فتح نہیں کیے بلکہ لوگوں کے دلوں کو بھی مسخر کر لیا۔ اب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دست و بازو ہوا کرتے تھے، اور 20
بار ایسا ہوا ہے کہ وہ لوگ جو کہا کرتے تھے صراحت کے ساتھ کہ یہ روئے زمین میں سب سے زیادہ بری مجھے جگہ لگتی ہے، انہوں نے آ کر اعتراف کیا کہ آپ کی محبت میں اب ہم ایسے سرشار ہو گئے ہیں کہ آپ دنیا کے سب سے محبوب شخص اور مدینہ ہمیں دنیا کی سب سے محبوب سرزمین لگتی ہے۔ تو یوں نبی علیہ السلام نے اس سارے کے سارے خطے پر حکمرانی کی، لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بحیثیت سپہ سالار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہایت کامیاب ترین سپہ سالار تھے۔ تو یہاں جا کر الحمدللہ بحیثیت سپہ سالار کا جو درس تھا ہمارا مکمل ہو گیا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ نبی علیہ السلام کی جنگوں میں حکمت عملی کیا ہوتی تھی اس پر ہم بات کریں گے۔ اپنی عادت اور معمول کے مطابق ہم آج کے سبق کا خلاصہ پڑھ لیتے ہیں کہ آج کے سبق کے اندر ہم نے کیا کچھ پڑھا۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے پڑھا کہ دنیا کے عظیم سپہ سالار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پھر ان کے کچھ اوصاف پڑھے۔ ان اوصاف کا یہاں پر ہم تذکرہ کر دیتے ہیں کہ کون کون سے اوصاف کی بنیاد پر ہم کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام دنیا کے عظیم سپہ سالار تھے۔ آپ علیہ السلام نہایت بہادر اور بے خوف تھے۔ آپ علیہ السلام نہایت باہمت اور ثابت قدم رہنے والی شخصیت تھی۔ تمام اپنے مجاہدین میں اور لڑنے والے لشکروں میں آپ علیہ السلام سب سے زیادہ محبوب ہوا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام ایک بہترین قائد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے نہایت عمدہ منتظم بھی تھے۔ نبی علیہ السلام ایک ٹریننگ کمانڈر تھے۔ نبی علیہ السلام معاملات کو بہت جلدی سمجھ کر ان کے مطابق فیصلہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ نہایت معاملہ فہم شخصیت تھی نبی علیہ السلام کی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام اعلیٰ حکمت عملی والے تھے، حکمت عملی بہت عمدہ اختیار فرمایا کرتے تھے۔ اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ترین سپہ سالار تھے۔ تو اس طریقے سے ہمارا یہ درس اور درس کا خلاصہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اگلے کسی درس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔